جیسا کہ آپ بازار سے ایک ریڈی میڈ کپڑا لائے، آئین ہوا بالکل پلاسٹک کے تھیلے میں پیک، آپ لاتے ہی باسکٹ میں نہیں ڈالتے، بکسوں میں رکھتے، تو مرتے ہی سیدھا جنت میں وہ بندہ جائے گا جس میں ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ میرے بھائیو، آج مسلمانوں میں عام مس انڈرسٹینڈنگ ہے، انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ بس ایمان لے آئے بس کافی ہے، جنت اب ہماری ہے۔ اور یہ غلط فہمی اسی امت کو نہیں ہوئی، پچھلی امتوں کو بھی یہی غلط فہمی رہی۔ چنانچہ قرآن کریم میں 2 جگہ پر یہ آیت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فرمایا تم چاہے ایمان لانے والے ہو، یعنی یہ امت ہو، یا اس امت سے پہلے جو یہودی گزرے ہیں وہ ہوں، اس سے بعد میں عیسائی ہیں وہ ہوں، یا سابین ایک فرقہ ہے وہ ہو، سب کے لیے ایک قانون تھا۔ وہ قانون کیا تھا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا، قیامت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے، وعمل صالحا، تو ان کو ان کے کاموں کا اجر اللہ کے یہاں ملے گا اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ ان 2 آیتوں میں یہی مضمون ہے کہ یہ قانون ایمان کے ساتھ عمل صالح چاہیے، اور اس سلسلے میں مس انڈرسٹینڈنگ جیسے اس امت کو ہو رہی ہے، پچھلی امتوں کو بھی یہ غلط فہمی ہوئی۔ یہودیوں نے سمجھا ہم یہودی ہیں، جنت ہماری جاگیر ہے۔ عیسائیوں نے سمجھا ہم عیسائی ہیں، جنت ہمارے باپ کی اسٹیٹ ہے۔ سابئین نے یہ سمجھا کہ ہم سابئی ہیں، ہم چاہے کچھ بھی کریں جنت ہماری ہے۔ آج مومنین بھی یہی سمجھ رہے ہیں۔ یہی وہ آیت ہے جس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، یہودی بھی جنت میں جائیں گے اگر ایمان اور عمل صالح ہے، عیسائی بھی جائیں گے، سابئین بھی جائیں گے۔ یہ غلط فہمی لوگوں کو ہو گئی۔ ارے اس میں تو یہ ضابطہ ہے کہ ہر امت اپنے اپنے زمانے میں اس غلط فہمی کا شکار رہی ہے، جیسا پچھلی امتیں اس غلط فہمی کا شکار رہی، اسی طریقے پر یہ امت بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو چکی ہے۔ اور اللہ کا قانون ہر امت کے لیے ایک ہی رہا ہے، اللہ کا قانون ہمیشہ ہر امت کے لیے ایک ہی رہا ہے۔ یہ بھائی جو ہیں ان کو اوپر مشورہ دو کہ اوپر مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیں، ان کو کہو اوپر کے 2nd فلور میں جا کر نماز پڑھ لیں، اوپر جگہ خالی پڑی ہے۔ اور جماعت کرنی تو نیچے کر لیں، اوپر کر لیں۔ تو سنو میرے بھائیو، کیونکہ آپ کی نماز میں خلل پڑے گا، اوپر جا کر پڑھ لو کہیں بھی تو خلل نہیں پڑے گا آپ کی نمازوں میں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا اس آیت کریمہ کو سمجھو اچھی طرح سے۔ ان ملکوں کے اندر اس آیت کریمہ کے تعلق سے غلط فہمی ہے۔ اس میں تو ایک اصول بنایا ہے، اور وہ اصول جو اس امت کے لیے، وہی اصول پچھلی امتوں کے لیے ان کے زمانے میں رہا ہے، اور سبھی امتوں کو جیسے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اس امت کو بھی غلط فہمی ہو رہی۔ اس میں کوئی یہ کہے کہ اس میں من آمن باللہ والیوم الآخر تو ہے، رسول پر ایمان کا تذکرہ نہیں ہے۔ معلوم ہے نجات کے لیے رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، یہ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لے آؤ کافی ہے۔ میرے بھائیو، یہ وجہ نہیں ہے۔ رسول پر ایمان کا تذکرہ اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ مختلف
امتیں ہیں اور سب کے رسول الگ الگ ہیں. بس رسول کا تذکرہ کریں گے تو کون سے رسول کا تذکرہ کریں گے؟ اس لیے رسول کا تذکرہ چھوڑ دیا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ عمل پر ابھارنے والے دو عقیدے ہیں، ایک اللہ پر ایمان اور ایک قیامت کے دن پر ایمان. یہ دو عقیدے عمل پر ابھارنے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ایمان، یہ تو ان بدعتیوں میں تم دیکھتے ہو، ان کی گمراہی کا سبب ہی حضور کی محبت میں غلو ہے. تو ایمان پر ابھارنے، عمل صالح پر ابھارنے والے یہ دو عقیدے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے شرط ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دخول اولی، مرتے ہی جنت میں پہنچنا چاہتے ہو تو ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے. فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے بہشت بڑی ہائی کلاس گارڈن، ہائی کلاس جنت، اس میں بہت سے باغات ان کو ملیں گے اور مہمانی کے طور پر ملیں گے. نزولن، دیکھو کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے اور لی جاتی ہے تو اس کے تین طریقے. ایک بھیک دیتا ہے، ڈالر پھینکا لے، وہ بیچارہ غریب جھولی لے کر کھڑا ہے، جب بیچارہ اسے ڈالر پھینکتا ہے آدمی تو اس کے سینے پر سانپ لوٹتا ہے، اور کیا کرتا، محتاج ہے تو بیچارہ لے کر آگے بڑھتا ہے. ایک دینا لینا یہ ہے جو بھیک دیتے ہیں، اور ایک دینا لینا یہ ہے کہ آپ دکان پر گئے، معاملہ کیا، پیسے دیے اور سامان تھیلے میں اس نے دیا، آپ لے کر چلے، کیش اینڈ کیری. اس میں نہ کوئی رسپیکٹ ہے نہ کوئی ذلت ہے. اور ایک دینا اور لینا ہے جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو اس کے لیے گھر والے میزبانی تیار کرتے ہیں. ہماری خواتین بیچاری صبح سے شام تک پکاتی ہیں. وہ جانتی ہیں کہ مہمان یہ سب نہیں کھائے گا، دو ہی روٹی کھائے گا، مگر دنیا بھر کے آئٹم تیار کرتی ہیں. کیوں؟ یہ مہمان کا اعزاز ہے. تو اللہ نے جو جنتیں تیار کی ہیں مومنین کے لیے، وہ مہمانی کے طور پر تیار کی ہیں، بھیک نہیں دی، کیش اینڈ کیری والا دینا نہیں ہے، بلکہ میزبانی کے طور پر، نزولن، میزبانی کے طور پر اللہ نے جنتیں تیار کی. خالدین فیہا، وہ جنتی ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. دیکھو ہمارے پاس میں کبھی مکان کرایہ کا ہوتا ہے، کبھی مکان عاریت کا ہوتا ہے، چند دن استعمال کے لیے کسی نے مکان دے دیا ہے تو ہر وقت طبیعت بے چین، پتہ نہیں یہ مکان کب خالی کروا لیا جائے، پتہ نہیں مالی کے مکان کب مکان واپس مانگ لے. اور اپنا ذاتی مکان ہو تو آدمی کو ایک سکون ملتا ہے، بے ہمارا مکان ہے، ہم ہمیشہ اس مکان میں رہیں گے، تو یہ بھی ایک نعمت ہے. تو فرمایا خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، وہاں سے ان کو کبھی بھی گیٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، نہیں چاہیں گے وہ جنت سے منہ ہونا، جنت سے دوسری جگہ پر جانا، منہ ہونا نہیں چاہیں گے. کیوں؟ ان کا وہاں ایسا دل لگا رہے گا. جب تک مکان میں دل لگا ہوا ہوتا ہے آدمی وہاں سے منہ ہونا نہیں چاہتا. تو کہا ایسا دل لگا ہوا ہوگا تو وہ کبھی وہاں سے منہ ہونا نہیں چاہیں گے. یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کا نیچر اکتانے والا اللہ نے بنایا ہے. آدمی کا نیچر اللہ نے اکتانے والا بنایا ہے. آپ کے گھر میں فرنیچر ہوتا ہے، 10 سال ہوتے ہیں تو خود ہی آپ کی طبیعت ہٹ جاتی ہے، اکتا جاتی ہے، اور سب گاربیج کر ڈالتے ہیں، پھر نیا قالین، نئے فرنیچر لا کے بیٹھا دیتے ہیں. اللہ نے انسان کا نیچر اکتانے والا بنایا ہے. تو جب انسان کا نیچر اکتانے والا ہے تو جنت میں کیوں نہیں اکتائے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انسان کا نیچر ہے اکتانے والا.
اور اسی وجہ سے یہ کافر ان کے شوہر کی طبیعت بیوی سے اکتا جاتی ہے اور بیوی کی طبیعت شوہر سے اکتا جاتی ہے، اور کچھ سالوں کے بعد میں شوہر بدل لیتی ہیں اور بیوی بدل لیتا ہے. نیچر ایسا بنایا ہے. آپ یہ کہیں کہ مسلمانوں کا تو یہ حال نہیں ہے، تو بڑھاپے تک بڈھا بڈھی ساتھ رہتے ہیں اور بڑی محبت اور پیار سے رہتے ہیں. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے. قرآن کریم میں سورہ روم میں ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. فرماتے ہیں ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ہی اندر سے جوڑا بنایا. عورت بھی انسان ہے، شوہر بھی انسان ہے، انسان دونوں کو انسان بنایا، اور ہم نے تمہارے درمیان میں مودت رکھی، پیدا کی، اور مہربانی پیدا کی. مودت یہ آخری درجہ ہے. لو، محبت لو نہیں، یہ تمہارے انگریزی والا لو نہیں، یہ تو رنگ روغن کا لو ہوتا ہے. رنگ روغن جب اتر جاتا ہے تو وہ سب کافر ہو جاتا ہے لو. اردو کا لفظ محبت، اللہ فرماتے ہم نے تمہارے دونوں کے درمیان میں محبت رکھی، اور محبت اس کی محبت اس کے دل میں اتر جاتی، اس کی محبت اس کے دل میں اتر جاتی ہے. جس فیملی میں میاں بیوی میں محبت کا تعلق پیدا ہو جائے تو پھر وہ گھر جنت نشان بن جاتا ہے، اور پھر وہ گھر کبھی تحلیل نہیں ہوتا، ڈیزولو نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو میاں بیوی کی عمریں بڑھیں گی ایک دوسرے سے محبت میں اضافہ ہو. اور اگر محبت نہ ہو، یہ اختیاری چیز نہیں، محبت نہ ہو تو پھر کم سے کم درجہ ہے رحمت، مہربانی. اللہ نے میاں بیوی کے درمیان میں مہربانی پیدا کی. مرد بیوی پر مہربان ہوتا ہے، بیوی شوہر پر مہربان ہوتی ہے. یہ جو کم سے کم درجہ ہے، یہ درجہ بھی اگر متحقق ہو جائے تو گھر ہمیشہ چلے گا. اور اگر یہ دونوں درجے نہیں، شادی تو ہو گئی مگر نہ محبت پیدا ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ اور نہ مہربانی پیدا ہوئی، دل اکھڑے اکھڑے رہے، دونوں کے اکھڑے اکھڑے رہے یا ایک کا اکھڑا اکھڑا رہا تو طلاق کی نوبت آ جائے. بہرحال اسلام میں، دنیا میں جو مسلمانوں میں جو فیملی لائف پائیدار ہوتی ہے، وہ فیملی لائف اس لیے پائیدار ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں محبت پیدا کرتے ہیں. محبت نہیں تو رحمت اللہ پیدا کرتے ہیں، مہربانی پیدا کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ ہوتا ہے. اس لیے بیوی کے معاملے میں مسلمانوں کے احوال الگ ہیں، نن مسلموں کے احوال الگ ہیں، مسلمانوں کے احوال الگ ہیں. تو میاں بیوی کی جو طبیعت نہیں اکتاتی اس کی وجہ یہ ہے. لیکن جہاں مودت نہیں ہے، میرے گھر میں ایک ٹیبل ہے، اس کے ساتھ میری کیا محبت؟ اگر میری محبت ہے تو ٹیبل مجھ سے محبت نہیں کرتا، میں ٹیبل سے محبت کرتا ہوں تو ٹیبل تو مجھ سے نہیں کرتا. اور میں مہربانی کروں وہ ٹیبل نہیں کرے گا. مہربانی اور مودت کا تعلق نہیں ہے، اس لیے طبیعت اکتاتی ہے. اللہ نے انسان کا نیچر اکتانے والا بنایا ہے. یہ میں کپڑا پہن رہا ہوں، یہ ٹیلی کاٹ کا ہے، یہ اللہ کا بندہ 10 سال ہوتے ہیں پھٹتا ہی نہیں. تو میں گھر والوں سے کہتا ہوں اسے ادھیڑ دو اور بچوں کے کپڑے بنا دو، 2 مہینے میں پھاڑ دیتے ہیں. اب 10 سال ہو گئے اس کرتے کو پہنتے پہنتے، طبیعت اکتا جاتی میری، اور میں گھر والوں سے کہتا ہوں اسے ادھیڑ کر بچوں کے کپڑے بنا دو. تو یہ انسان کا نیچر اللہ نے بنایا اکتانے والا ہے. تو جب اکتانے والا نیچر بنایا ہے تو ہماری طبیعت گھر سے اکتاتی ہے. اللہ سہولت کرتے ہیں تو ہاؤس سے مینشن لیتے ہیں، مینشن سے کاسل لیتے ہیں. شہر کے اندر رہتے تھے تو جنگل میں جا کر بڑا محل بنا کر رہتے ہیں. انسان کی طبیعت اکتانے والی اللہ نے بنائی. کہ جنت میں کیوں طبیعت نہیں اکتائے گی؟ جنتی جنت سے منہ ہونا کیوں نہیں چاہیں گے؟ اس کی وجہ قرآن میں.
قرآن میں نہیں، حدیث میں ایک حدیث ہے اعلیٰ درجے کی صحیح، اور وہ ریاض الصالحین کے آخر میں وہ حدیث آئی ہے لمبی، یہاں ریاض الصالحین رکھی ہو اردو کی، بنگلہ کی، انگریزی کی، تو وہ حدیث میں نکال کر پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پہنچنے کے بعد 1 ہفتے کی مقدار میں، یعنی دنیا میں 1 ویک، اتنے ٹائم میں، جنت میں ہفتہ نہیں ہے، وہاں سورج نہیں ہے، دنیا کے ہفتے کے بقدر جب زمانہ گزرے گا تو ہر ہفتے 2 مارکیٹیں جنت میں لگیں گی۔ اللہ اکبر۔ ایک مارکیٹ بیوٹی کی مارکیٹ ہے، سوق الحسن، اور ایک مارکیٹ سامان کی مارکیٹ ہے۔ جنتی مرد مارکیٹ میں جائیں گے، جو بیوٹی کی مارکیٹ ہے، حسن کی مارکیٹ، اس پوری مارکیٹ میں صورتیں، فوٹو 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 ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ اندر گھومو، جو فوٹو تمہیں پسند آ جائے بس وہ فوٹو تمہارے اندر منتقل ہو جائے گا، اور ویسے خوبصورت وہ جنتی بن جائے گا۔ جب گھر واپس لوٹ کر آئے گا تو اس کی بیویاں کہیں گے میرے سرتاج، جب آپ یہاں سے گئے تھے تب تو اتنے خوبصورت آپ نہیں تھے، اب تو آپ بے حد خوبصورت ہو کر آئے ہیں۔ تو جنتی کہے گا کہ میں بیوٹی کے بازار میں گیا تھا، ایک صورت میں نے پسند کی تو میں ویسا خوبصورت ہو گیا۔ پھر وہ جنتی بیوی سے کہے گا کہ خوش نصیب، جب میں گھر سے گیا تھا اس وقت تو تم بھی اتنی خوبصورت نہیں تھی، اب تو تم بے حد خوبصورت نظر آ رہی ہو۔ تو وہ عورتیں کہیں گے آپ کے جانے کے بعد اللہ نے گھروں میں بیوٹی کی بارش برسائی، ہم اس میں نہائے تو ہمارا حسن کئی گنا بڑھ گیا۔ یہ حدیث ہے اور اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے۔ اب میرے بھائیوں، جب پر ویک بیوٹی انکریز ہوگی تو شوہر کا طبیعت بیوی سے ہٹے گی اور بیوی کی طبیعت شوہر سے ہٹے گی؟ تو اللہ نے انتظام کر رکھا ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ دل لگا رہے، اس کا انتظام اللہ نے جنت میں کیا ہے۔ ہر ہفتے حسن بڑھے گا دونوں کا۔ دیکھو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو مارکیٹ نہیں جانا، خریداری کے لیے بھی نہیں جانا، جاب کی بات تو دور کی رہی۔ جنت میں پہنچنے کے بعد میں بیوٹی کے بازار میں عورتیں نہیں جائیں گی، ان کے لیے اللہ حسن کی بارش گھروں میں برسائیں گے۔ دوسری مارکیٹ ہے سامان کی مارکیٹ، جنتی اس مارکیٹ میں جائیں گے، گھومو پھرو، جو سامان تمہیں پسند آئے گا، بھئی یہ ٹیبل بڑا شاندار ہے، بس فوراً وہ ٹیبل تمہارے گھر پہنچ گئے۔ وہاں خریداری نہیں ہے، سامان ڈھونا نہیں ہے، بس تم پسند کر لو کہ یہ ٹیبل بہت شاندار ہے، بس وہ ٹیبل تمہارے گھر میں جا کے لگ گیا۔ تو ہر ہفتے فرنیچر بدلے گا جنت میں۔ تو جب ہر ہفتے فرنیچر بدل رہا ہے تو آدمی اس گھر سے کیوں منہ ہونا چاہے گا؟ تو اللہ نے انتظام کر رہا ہے، اور یہ کوئی معمولی اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث میں یہ مضمون ہے، اور میں نے حوالہ دیا ریاض الصالحین کے آخر میں حدیث ہے، پوری تفصیلی پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں سے کہیں بھی منہ ہونا نہیں چاہیں گے۔ اگرچہ انسان کی طبیعت اکتانے والی اللہ نے بنائی ہے، لیکن اس کے لیے سامان بھی کر دیا ہے کہ طبیعت نہ اکتا ہے، جنت میں اس کا سامان بھی کر دیا گیا ہے۔ بہرحال باغ کی جو 2 خصوصیتیں تھیں وہ دونوں خصوصیتیں جنتوں میں پائی جائیں گی۔ کوئی پابندی نہیں ہے، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جہاں چاہے چلو، جہاں چاہے پھرو، جو چاہے کرو، اور دل ایسا لگا رہے گا۔ اور جہنم اور کافروں کا کیا حال ہوگا؟ سورہ بنی اسرائیل میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ جہنم میں پہنچنے کے بعد میں
ان جہنمیوں کو جہنم کے قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، ایک سانس وہاں کے قوانین کے خلاف نہیں لے سکتے۔ جہنم کا ایک پورا نظام ہے، جہنم کے 19 ڈپارٹمنٹ ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ کا بڑا ہے، علیہ 19 اور ان 19 ڈپارٹمنٹ کا سپرنٹینڈنٹ مالک ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ میں کتنے فرشتے کام کر رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب یہ حدیث ہم جب یہ آیت پڑھاتے ہیں تو ہمارا طالب علم سوال کرتا ہے کہ جنت کے 19 ڈپارٹمنٹ کیوں ہیں؟ تو ہم اس سے کہتے ہیں یار اگر 18 ہوتے تب بھی تو یہی پوچھتا، اور 20 ہوتے تب بھی تو یہی پوچھتا ہے۔ چل چھوڑ اسے، یہ بتلا تیرے 2 پیر کیوں ہیں، اور بھینس کے 4 پیر کیوں ہیں، اور کن کھجورے کے 14 پیر کیوں ہیں، اور سانپ کا کوئی پیر نہیں، اور انسان سے زیادہ تیز بھاگتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو جکھ مار کے یہ کہتا ہے کہ اللہ کی حکمت۔ تو جب تو یہاں جکھ مار کے کہتا اللہ کی حکمت، تو وہاں بھی یہی کہ اللہ کا نظام ہے، ہم اس میں کیوں پوچھنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہر بات کو ہم تھوڑی سمجھ سکتے۔ بہرحال جنت میں 19 ڈپارٹمنٹ ہیں، ان سب پر مالک نگران اعلیٰ ہیں، اور جنت کے نہیں، جہنم میں 19 ڈپارٹمنٹ ہے اور پورا نظام ہے۔ اس نظام سے ہٹ کر کوئی قیدی سانس نہیں لے سکتا، قدم نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں کہ قید خانے کی یہی خصوصیت ہے۔ اور جہنمی تا ابد رہیں گے، اور ان کا جی وہاں نہیں لگے گا، کبھی جی نہیں لگے گا۔ تو بار بار سپرنٹینڈنٹ کو ریکویسٹ بھیجیں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ریکویسٹ کریں گے مالک اپنے پروردگار سے ایک ریکویسٹ کرو کہ وہ ہمیں نتھنگ کر دے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، جنت میں نہیں جانا، بس ہمیں نتھنگ کر دے۔ تو حدیث میں ہے کہ ان کی اس ریکویسٹ کا جواب 1000 ایئر کے بعد ملے گا، انکم ماکثون، تمہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، بعض لوگ کرتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی چیز آگ میں ڈالی تو آگ میں جل کر کوئلہ ہو گئی، ختم ہو گئی، اب کائے کی تکلیف؟ ہم نے بکرا ذبح کر دیا، بکرا مر گیا تب بوٹیاں بنانے سے بکرے کو کیا تکلیف پہنچے گی؟ ہم ہانڈی میں پکاتے ہیں تو کوئی بکرے کو تکلیف تھوڑی پہنچتی، ہو تو مر گیا۔ پھر کوئی کہے کہ انسان کی میت کو تیز لے کر چلنے کی، لے کر دوڑنے کی کیوں ممانعت ہے؟ وہ بھی مر گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انسان کا ریسپیکٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ ٹانگ پکڑ کے کھڈے میں ڈال دیا، نہیں، نہلاؤ، دھلاؤ، بہترین کپڑے پہناؤ، 4 آدمی 6 آدمی اٹھا کر لے چلیں، نماز پڑھو، دعا کرو، پھر قبر میں دفن کرو، یہ انسان کا ریسپیکٹ ہے۔ اور بکرے کے لیے ریسپیکٹ نہیں ہے، ذبح کر کے مر جائے تو کاٹو اور بوٹیاں بناؤ، پکاؤ اور کھاؤ۔ باقی جب مر گیا تو اب اس کے بعد تکلیف کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔ پر اسی طرح سے جب جہنم میں کوئی چیز جہنمیوں کو ڈالا گیا تو جہنم میں جل کر کوئلہ ہو گئے، اب کائے کی تکلیف؟ بس ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا کیا فائدہ ہے؟ تو جو ڈالے 2 منٹ میں کوئلہ ہو گئے۔ جہنم کی آگ کتنی تیز ہے معلوم ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، دنیا کی آگ سے 69 حصے جہنم کی آگ بڑھی ہوئی ہے۔ جب اتنی تیز آگ ہے، دیکھو چولہے کی آگ میں ہندو اپنی میت کو جلاتے ہیں تو 4 گھنٹے میں میت جلتی ہے۔ ہندو لکڑیاں جلا کر اس میں میت کو جلاتے ہیں تو 4 گھنٹے لگتے ہیں میت کو جلانے میں، اور یہاں قبرستان میں جاتے ہیں، ٹب میں رکھا، بجلی کا بٹن دبایا، 10 منٹ میں راکھ۔
کیوں؟ بجلی کی جو آگ ہے، الیکٹریسٹی میں جو آگ ہے، وہ اس چولہے کی آگ سے اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ وہ 4 گھنٹے میں میت کو جلاتی ہے، 10 منٹ میں راکھ کر دیتی۔ تو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 ٹائم بڑھی ہوئی ہے۔ ایسی آگ میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو گرتے ہی جل کر کوئلہ ہو گئے، ختم ہو گئے، اب ان کو کیا تکلیف ہوگی؟ پھر ہمیشہ ہمیں جہنم میں رکھنے کا اور سزا دینے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ یہ ایک سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سوال کا جواب قرآن میں آیا ہے، سورہ نساء میں ہے، ان الذین کفروا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو ریجیکٹ کر دیا، نبیوں کے ذریعے سے جو اللہ نے دین بھیجا ہے انہیں ریجیکٹ کر دیا، ہم نہیں مانتے، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ ان قریب یعنی موت آنے دو، موت تک مہلت ہے، موت آنے دو، اس کے بعد ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، فرمایا جب جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم ان کھالوں کو دوسری کھالوں سے چینج کر دیں گے تاکہ وہ مسلسل سزا چکھیں۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم ان کھالوں کو دوسری کھالوں سے چینج کر دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب چکھتے رہیں۔ جس کو ایک مثال سے سمجھو، دیکھو ہمارا بدن ہے، ہمارا بدن کافور کی مثال ہے۔ کافور کی گولی الماری میں رکھ دو، مہینے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، کافور اڑ گیا۔ ایسے ہمارا بدن جو کافور کی مثال ہے اور پورا بدن اڑتا رہتا ہے، اور ہم جو کھاتے پیتے ہیں تو کھایا ہوا پیا ہوا اندر سے خون گوشت بن کر بدل ما یتحلل ملتا ہے، جو تحلیل ہو گیا اس کا بدل پیچھے سے آتا ہے اور دکھتا کچھ بھی نہیں، باقی عمل مسلسل ہوتا ہے۔ چنانچہ بدن تحلیل کم ہوا، کھایا زیادہ تو فیٹ مین بنتا جاتا ہے، کیونکہ تحلیل کم ہوا اور آیا پیچھے سے بدل زیادہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دبلا ہوتا جاتا ہے دن بھر، کیوں؟ معدہ ہضم نہیں کر رہا ہے، کھاتا کم ہے تو بدل ما یتحلل کم ملتا ہے، اور جتنا کافر ہو گیا وہ زیادہ ہوا تو دبلا ہوتا جاتا ہے۔ ورنہ میرے بھائیو سوچو، ہم صبح سے شام تک کھاتے پیتے ہیں اور ہمارا زندگی بھر کا کھایا پیا پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور یہ اندر جا کر خون بنتا ہے، اندر جا کر خون سے گوشت بنتا ہے، پھر جیسے ہم ہیں ویسے ہی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جتنا تحلیل ہو گیا اتنا پیچھے سے آ گیا۔ اس کو موٹا سا مسئلہ ہے، بدل ما یتحلل کہتے ہیں، جتنا گھل گیا بدن اتنا اس کے بدلے میں پیچھے سے کھایا پیا ہوا آ گیا۔ یہ ایک مثال ہے، اس سے سمجھو جہنم میں بھی جو کھال پک گئی، گل گئی، جل گئی، اس کے پیچھے سے کھال آ جائے گی، وہ اڑ گئی، اور اگلی کھال آ گئی، وہ عذاب چکھ رہی ہے، پھر وہ بھی اڑ گئی، پھر اگلی کھال آ گئی، وہ بھی عذاب چکھ رہی، وہ بھی اڑ گئی، پھر اگلی کھال آ گئی۔ یہی تا اب مسلسل ہوتا رہے گا۔ وہ جل کر کوئلہ نہیں ہوگا، وہ جہنم میں جل کر کوئلہ نہیں ہوگا، جیسا ہے ویسا کا ویسا ہی رہے گا، اور جلتا رہے گا، کھال پکتی رہے گی، وہ اڑتی رہے گی، نئی کھال آتی رہے گی۔ اب وہ سزا چکھ رہی ہے، وہ پک گئی، وہ اڑ گئی، نئی کھال آ گئی، یہی تعابد ہوتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو اگلی دنیا میں جا کر نقشہ بدل جائے گا۔ اگلی دنیا کا نقشہ کیا ہے؟ نقشہ یہ ہے کہ کافر کے لیے جہنم قید خانہ ہے، اس میں جہنم کے قواعد کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، ایک سانس نہیں لے سکتا، اور جہنم میں ان کا جی کبھی بھی نہیں لگے گا۔ بہرحال وہ جو حدیث تھی وہ آدھا مضمون تھا، اس کا آدھا اگلی دنیا میں جا کر نقشہ سارا پلٹ جائے گا۔
الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے، اور اگلی دنیا میں مومن کے لیے باغات ہیں، اور یہ دنیا کافر کا باغ ہے، اگلی دنیا میں کافر کے لیے جہنم ہوگی جو ان کے لیے جیل خانہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات پاک میں جو قاری صاحب نے پڑھی تھی ان میں اللہ پاک نے یہ مضمون بیان کیا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ فرمایا اللہ نے ہر انسان کے ساتھ، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، ہر انسان کے ساتھ دو معزز لکھنے والے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ ایک دائیں طرف ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، ایک بائیں طرف ہے جو برائیاں لکھتا ہے، اور یہ فرشتے جو لکھنے والے ہیں، نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے ہیں، اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ گرے پڑے فرشتوں کو نہیں مقرر کیا گیا، معمولی فرشتوں کو نہیں مقرر کیا، ریسپیکٹڈ فرشتوں کو نام اعمال لکھنے کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ کرامن کاتبین، ان فرشتوں کو انسان کے اعمال کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کیونکہ بعض اعمال تو ظاہری طور پر آدمی کرتا ہے اور بعض دماغ میں سوچتا ہے۔ اب وہ دماغ میں جو سوچتا ہے فرشتوں کو کیسے پتا چلا؟ دل میں ایک بات ٹھانتا ہے، دل میں ایک بات ٹھانتا ہے، طے کرتا ہے، وہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا؟ فرماتے ہیں اللہ پاک یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے جانتے ہیں ان کاموں کو جو انسان کرتے ہیں۔ بلکہ حدیثوں میں یہ ہے کہ فرشتے رجسٹر میں صرف اعمال نہیں لکھتے، ہر عمل کا جو جزا و سزا ہے وہ بھی اگلے کھانے میں لکھتے ہیں۔ ابھی سے رجسٹر کمپلیٹ ہے، ہر عمل کے ساتھ اگلے کھانے میں کہ اس کے یہ بدلہ ثواب ہے، اس کی یہ سزا ہے، وہ بھی فرشتے لکھتے جاتے ہیں۔ بس صرف روزے کے ثواب میں فرشتے اتنا ہی لکھتے ہیں کہ بندے نے یہ اتنے روزے رکھے، اور اس کا ثواب اگلے کھانے میں نہیں لکھتے ہیں، وہ کھانا خالی چھوڑتے ہیں۔ ہر بندے کو اس کے روزے کا کتنا ثواب ملے گا وہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کریں گے تب پتہ چلے گا کہ کس کو اس کے روزے کا کتنا ثواب ملا۔ اور جب یہ ڈکلیئر ہوگا ثواب تو بندہ خوش ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ روزے دار کے لیے دو فرحتیں خوشیاں ہیں، ایک جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اور دسترخوان پر سامنے پکوڑی نظر آتی ہے سردی میں، اور گرمی میں شربت روح افزا نظر آتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یوں کر کے دعا مانگتا ہے اور دیکھتا پکوڑی کو ہے۔ یوں کر کے دعا مانگے تو پکوڑی نظر نہیں آئے گی، تو یوں کر کے دعا مانگتا ہے، دعا بھی مانگتا ہے اور پکوڑی کو دیکھتا ہے، کبھی تھوڑی دیر میں ہاتھ لگاؤں گا۔ استغفر اللہ۔ دوسری خوشی جب اس کے پروردگار سے ملاقات ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کا ثواب ڈکلیئر کریں گے، اس وقت نہال ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے ہر عمل کی جزا و سزا سامنے لکھ دیتے ہیں، لیکن روزے کے لیے اگلا کھانا خالی چھوڑتے ہیں۔ تو فرشتوں کو جزا و سزا کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور وہ کمپلیٹ رجسٹر تیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ تعالیٰ نے معزز لکھنے والے فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگائے ہیں، جو انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کو جانتے ہیں، نیک کر رہا ہے بد کر رہا ہے، نیک کر رہا ہے تو کس درجے کی نیکی ہے اور بد کر رہا ہے تو کس درجے کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو رزلٹ سامنے آئے گا اس کو مختصر الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک بندے نعمتوں میں ہوں گے، یہ وہی جنت ہے، نیک بندوں کے لیے جنت ہے، نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار، کافر نہیں کہا،
دیکھو میرے بھائیو، خاص نقطہ، کافر نہیں کہا، بدکار. بدکار مومن بھی ہو سکتا ہے، بدکار مومن بھی ہو سکتا ہے. کافر تو ہیں ہی بدکار، لیکن بدکار مومن بھی ہو سکتے ہیں. فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یہ جو بدکار ہیں، برے کام کرنے والے ہیں، ان کا انجام دوزخ ہے، اور ابرار نیک کام کرنے والوں کا انجام جنت ہے. مگر یہ جنت اور جہنم ابھی نہیں ہے، اس کا ایک وقت ہے. اس وقت پر جنتی جنت میں پہنچیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچیں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، یہ جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے. مومن ابرار کا قصہ ختم چھوڑ دیا، جو بعد میں ہے جہنمی بدکار جہنم میں جائیں گے. کب جائیں گے؟ یصلونہا یوم الدین، یہ بدکار جہنم میں جائیں گے قیامت کے دن، یوم جزا میں جائیں گے، اس میں داخل ہوں گے یوم قیامت کو. یصلونہا یوم الدین، جزا اور بدلے کا جو دن آ رہا ہے، قیامت کا دن، اس دن جائیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں جانتے ہو یوم الدین، جزا کا دن کیسا دن ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین، اور کیا تو جانتا ہے جزا کا دن کیسا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر ہم پوچھتے ہیں تو جانتا ہے کچھ جزا کا دن کیسا دن ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جزا کا دن ایسا دن ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہو. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے جو تمہیں روزی دی ہے اس روزی میں سے کچھ خرچ کرو. انسان اللہ نے جو اسے جو کچھ دیا ہے وہ روزی دی ہے. جیسے بھینس کے سامنے دانا لے کر ٹوکرا رکھتے ہیں تو یہ بھینس کی روزی ہے. اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، مالک نہیں بنایا، مالک ہر چیز کے اللہ ہیں. یہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے تو روزی دی ہے، اس کا مینجمنٹ ہمیں سونپا ہے. تو فرمایا ہم نے تمہیں روزی کے طور پر جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. فرمایا ایک دن آ رہا ہے تو اس دن میں سودے بازی نہیں چلے گی، اس دن میں دوستی نہیں چلے گی، اس دن میں سفارش نہیں چلے گی. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ کر کھڑا ہو جائے کہ جس دن کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، کوئی دوستی نہیں چلے گی. دوستوں کو بچا لے، دوستی نہیں چلے گی، اور کوئی سفارش بھی نہیں چلے گی. یوم لا یملک نفس لنفس شیئا، ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی. اس دن والامر یومئذ للہ، اس دن سارا اختیار اللہ کا ہوگا. ایسا دن آ رہا ہے اس دنیا میں تو لوگ جو کچھ اپنے پاس مال سامان تعلقات فضائل دوستیاں ہوتی ان سے کام چلا لیتا ہے، رشوتیں دے کر کام چلا لیتا ہے، سودے بازی کر کے کام چلا لیتا ہے، سفارشیں لگا کر کام چلا لیتا ہے، اپنا الو سیدھا کر لیتا ہے. یہ سب دنیا میں تو ہے. کیوں؟ دنیا میں مجازی ملکیتیں تسلیم کی گئی ہیں. بندوں کے پاس جو کچھ اللہ نے رزق کے طور پر دیا ہے اسے مرنے تک اس کا ان کو مالک بنایا ہے، ٹیمپریری مالک بنایا ہے جزا کے بدلے. لیکن قیامت کا دن ایسا ہے کہ کسی کی مجازی ملکیت بھی نہیں ہوگی. میدان محشر میں اناؤنس کیا جائے گا
لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ میدان قیامت میں ایسا سناٹا چھایا ہوا ہوگا کہ کوئی چوں نہیں کر سکے گا، جواب نہیں دے سکے گا. تو پھر دوسرا اناؤنسمنٹ ہوگا للہ الواحد القہار، آج حکومت صرف اللہ کی ہے جو اکیلے ہیں اور جو غالب ہیں، انہی کی حکومت ہے، اس کے علاوہ کوئی ملکیت کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں، یہ جو دن آ رہا ہے، اس دن میں جہنمیوں کو جہنم میں پہنچنا ہے اور جنتیوں کو جنت میں بھی اسی دن میں پہنچنا ہے. مرتے ہی کوئی نہ جنت میں جاتا ہے نہ جہنم میں جاتا ہے، مرتے ہی کوئی نہ جنت میں جاتا ہے نہ جہنم میں جاتا ہے. تمام روحیں عالم قبر میں، عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں. برزخ کیا ہے؟ یہ ڈیوائیڈر ہے، یہ بیریئر ہے. دس ورلڈ اور دیٹ ورلڈ کے بیچ میں یہ بیریئر ہے، ڈیوائیڈر ہے. تمام روحیں وہاں چلی جاتی ہیں، اور جب وہاں چلی گئی تو دیٹ ورلڈ سے قریب ہو گئی. حدیث میں فرمایا کہ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے، برے بندے کے لیے جہنم کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے. ہمیں اس دنیا سے جنت اور جہنم نظر نہیں آ رہے، حالانکہ جنت اور جہنم موجود ہیں مگر نظر نہیں آ رہے. بیچ میں ڈیوائیڈر ہے، پردہ ہے. یہ پردہ کب تک ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یہ جو برزخ ہے، یہ جو عالم قبر ہے، یہ دوبارہ زندہ ہوں گے، وہاں تک یہ برزخ ہے. جب قیامت کا دن آئے گا تو اسی زمین میں سے تمام باڈیاں نکلیں گی، پھر وہ روحیں ریوس آئیں گی معاد، اور اپنے اپنے باڈیوں میں گئے اور سب زندہ ہو گئے، اور عالم قبر، عالم ارواح ایمٹی ہو گیا، اور بیچ میں سے عالم برزخ ختم. تو دونوں دنیایں کلوز ہو جائیں گی. اب اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت بھی نظر آ رہی، جہنم بھی نظر آ رہی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. اللہ کے نیک بندوں کے لیے جنت قریب لے آئی جائے گی. جنت ہے وہیں رہے گی. قریب کیسے آئی؟ بیچ کا ڈیوائیڈر ہٹا دیا، بیچ کا پردہ ہٹا دیا، اور دس ورلڈ اور دیٹ ورلڈ کلوز ہو گئے، اور اب دس اور دیٹ نہیں رہا. تو اسی دنیا میں سے جنت نظر آنے لگی متقیوں کو، اور جہنم گمراہوں کے لیے اوپن کر دی جائیں گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. تو اس وقت پھر دو دنیاؤں کے بیچ میں برج رکھا جائے گا، اسے پل صراط کہتے ہیں. پل کے معنی بھی صراط اور پل کے ایک ہی معنی ہیں. برج رکھیں گے، یہاں سے فیصلے ہو کر جنتی برج پر سے ہو کر جنت میں جائیں گے، اور جہنمی برج پر سے ہو کر جہنم میں جائیں گے. پھر جب یہ دنیا ایمٹی ہو جائے گی تو اس دنیا کا جو لاسٹ ڈے ہے وہ ختم، فنش. اور لاسٹ ڈے فنش تو یہ دنیا فنش. اب ساری مخلوقات، مکلف مخلوقات، یا تو جنت میں چلی گئی یا جہنم میں چلی گئی. اور اب وہ دو مقام، جنت اور جہنم، تا ابد چلتے رہیں گے، ان کا کوئی اینڈ نہیں. میرے بھائیوں، یہ ان آیات کریمہ میں مضمون ہے کہ اس دنیا میں تو لوگ رلے ملے ہیں، بلکہ کھیت میں جب تک گیہوں کھڑا ہوتا ہے گیہوں نظر ہی نہیں آتا، بوس ہی بوس اور گھاس ہی گھاس نظر آتی. جب تک گیہوں کھیت میں کھڑا ہے گیہوں نظر نہیں آتا، گھاس نظر آتی ہے، بوس نظر آتا ہے. حالانکہ کھیت بویا گیا ہے گیہوں کے لیے، گھاس اور بھوس کے لیے گیہوں نہیں بویا گیا، مگر وہ نظر نہیں آتا. پھر جب وہ کھیت پک جاتا ہے تو اسے کاٹا جاتا ہے، کٹ کر کے کھلیان میں آتا ہے، اس پر بیل گھومتے ہیں یا ٹریکٹر گھومتا ہے یا تھریسر میں مشین کو اس میں لیتی ہے. پھر اس کے بعد میں اس کو برسایا جاتا ہے تو بھوس گیا وہ اور گیہوں رہا یہ
کھیتی کٹے گی قیامت کے دن میں. یہ دنیا کھیت ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ کھیت ہے، اور یہ کھیتی میرے بھائیوں کٹے گی قیامت کے دن، پھر گہے گی، پھر اس کو برسایا جائے گا، اور مومنین الگ کر دیے جائیں گے، غیر مومنین الگ کر دیے جائیں گے. اس دنیا میں مومن اور غیر مومن سب رلے ملے ہیں. جیسے کھیت میں گیہوں اور بھوس اور گھاس رلے ملے ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی دونوں رلے ملے ہیں، لیکن قیامت کے دن الگ الگ ہو جائیں گے. قرآن میں ہے میدان قیامت میں اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں ایک طرف ہو جاؤ. مومنین ایک طرف ہو جائیں گے، مجرمین ایک طرف ہو جائیں گے. قرآن کریم میں ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى رَبِّهِمْ زُمَرًا. یہ جو ہیں کافر وہ جہنم کی طرف غول کے غول ہانکے جائیں گے، ان میں یہی جہنمی، ان میں کوئی مومن نہیں. اور جنتیوں کو غول کے غول رحمان کی طرف، پروردگار کی طرف اعزاز کے ساتھ لے جایا جائے گا، ان میں کوئی کافر نہیں. تو یہ سیپریشن میدان قیامت میں ہوگا. پھر میدان قیامت میں جو سیپریشن ہو گیا یہ آگے جا کر آخرت میں ان الابرار لفی نعیم، اللہ کے نیک بندے نعمتوں میں پہنچیں گے، اور اللہ کے نافرمان بندے بدکاریاں کرنے والے جہنم میں پہنچیں گے. وہاں جا کر کے دودھ اور پانی الگ ہو جائے گا. جیسے کھیت میں اناج اور بھوس اور گھاس ساتھ ہوتے ہیں، کھلیان میں آ کر الگ ہو جاتے ہیں. دیکھو یہ جو بھوس اڑ گیا ہے یہ بیکار نہیں ہے، ان کو بھی گیراج میں بھر دیا جائے گا، جانور کھائیں گے سال بھر. اور گیہوں گھر میں جائیں گے اور کوٹھی میں بھرے جائیں گے. کوئی گیہوں کو گیراج میں باڑے میں نہیں بھرتا، یہ بھوس اور گھاس یہ سب باڑے میں بھری جائے گی اور کام آئے گی. اور گیہوں جو اس میں سے خالص نکلا ہے وہ گھر میں کوٹھی میں جا کر اعزاز کے ساتھ بھرا جائے گا، بڑی قیمت پر بیچا جائے گا. میرے بھائیوں اسی طرح سے اس دنیا میں رلی ملی حیات ہے، بلکہ اللہ کے نیک بندے تو نظر ہی نہیں آتے. دنیا میں چھائے ہوئے رہتے ہیں دوسرے لوگ، لیکن ایک وقت تک وہ چھائے ہوئے رہیں گے. ایک وقت کے بعد دوسرا وقت بھی آنے والا ہے، بالیقین آنے والا ہے. اسی کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ پر فرمایا گیا. یہ ایک مختصر سا مضمون تھا جو میں نے عرض کر دیا، اور اسی میں جو باتیں تھیں وہ ذہن میں آپ حضرات کے آ گئی ہوں گی. اسی پر اب اکتفا کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میں نماز پڑھیں گے، پہلے دعا کر لیں پھر نماز پڑھیں گے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. یا الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، کھوٹے عقیدوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا چھوٹی بڑی ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، ہماری ہر برائی سے ہمیں بچا لے. اے میرے مولا جنت الفردوس کی نعمت عطا فرما. یا اللہ اس مجلس میں جو بھائی اور بہنیں ہیں سب کی دلی مرادیں پوری فرما، سب کو ایمان کی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. یا اللہ جو ہمارے ہم میں بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو کسی بھی پریشانی میں ہیں ان کے ٹینشن کو دور فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس مسجد کو قبول فرما، اس مسجد کے نمازیوں کو قبول فرما. یا اللہ اس شہر کے ہر مسجد کو قبول فرما، سب نمازیوں کو قبول فرما. یا اللہ اس ملک کے ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اور اے اللہ اس ملک میں اللہ کے دین کا اپنے دین کا بول
قبول بالا فرما، یا اللہ ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔